بڑھتے جاتے ہیں شیخ اکبر دلگیر کے ساتھ، زور چلتا نہیں تدبیر کا تقدیر کے ساتھ، ہو گئی ختم جفا۔ کس میں دم تھا جوردار لیتا سر زینب سے، کس میں دم تھا جوردار لیتا سر زینب سے، کہ ہائے عباس دلاور نہ تھے ہم شیر کے ساتھ، ہو گئی ختم جفا۔ اصغر بے شیر کے ساتھ، خود ستم رویا ہے مل مل کے گلے تیر کے ساتھ، ہو گئی ختم جفا۔ بعد مرنے کے بھی بات چیت سے نہ زندہ چھوٹا، بعد مرنے کے بھی بات چیت سے نہ زندہ چھوٹا، ہائے کیا ظلم ہوا دختر شبیر کے ساتھ، ہو گئی ختم جفا۔ ننگے پالے گئے بیمار کو تاشام لئیں، ننگے پالے گئے بیمار کو تاشام لئیں، بیڑیا روئی لہو پاؤں کی زنجیر کے ساتھ، ہو گئی ختم جفا، ہو گئی ختم جفا۔ اصغر بے شیر کے ساتھ، ساتھ چھوڑا نہیں زینب نے کبھی بھائی کا، ساتھ چھوڑا نہیں زینب نے کبھی بھائی کا، سر پر رہنا پھر در در سر شبیر کے ساتھ، ہو گئی ختم جفا۔ اصغر بے شیر کے ساتھ، ہو گئی ختم جفا۔ ایک مرتبہ الحمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرزا ذاکر حسین مرحوم ابن مرزا رضا حسین مرحوم کو
اللهم صل على محمد و آل محمد صلی اللہ عظمت کا آسمان تھے سلمان فارسی، انسانیت کی جان تھے سلمان فارسی، ایمان کی آن بان تھے سلمان فارسی، اطرت کی ترجمان تھے سلمان فارسی، کرتے تھے کسب نور رسالت معاف سے، ذرہ چمک گیا جو ملا آفتاب سے، مشہور ہر طرف یہ روایت ہے آج بھی، مولا کے ساتھ بیٹھے تھے سلمان فارسی، بولے مزاج مجھ سے نہ فرماؤ یاری، دیکھی ہے میں نے عمر میں اپنی کئی صدی، کہ سب سے بڑا ہوں عمر میں پہچان لیجئے، میں آپ کا بزرگ ہوں یہ جان لیجئے۔ یہ سن کر مسکرائی شہنشاہ اولیاء، بولے کہ اچھا یہ تو بتاؤ مجھے ذرا، بولے کہ اچھا یہ تو بتاؤ مجھے ذرا، ہے یاد ابتدا جوانی کا واقعہ جس وقت ایک شیر نے روکا تھا راستہ؟ سلمان بولے یہ تو میرے دل کا راز ہے واقف، بس وہی جو میرا کار ساز ہے۔ محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک روز کر رہا تھا میں ایک دشت میں سفر، پرہول راستے میں تھا، ہر قدم پہ ڈر، انسان سے آشنا نہ ہوئی تھی وہ رہ گزر، اتنے میں سامنے سے بڑھا ایک شیر نر، کہ دیکھا اسے تو خوف سے تھر تھرا گیا، کانپے قدم، نظر میں اندھیرا سا چھا گیا، اس کی نظر میں جسم میرا محترم نہ تھا، لگتا تھا جیسے فرش زمین پر قدم نہ تھا، جنبش نہ تھی نگاہ میں، سینے میں دم نہ تھا، وہ لمحہ عظیم قیامت سے کم نہ تھا، کہ حملے میں مستعد تھا، نگاہوں کو گاڑ کے لگتا تھا ڈال دے گا بھی چیر پھاڑ۔ مونس تھا کوئی اور نہ یاور تھا سامنے، مونس تھا کوئی اور نہ یاور تھا سامنے، چھپنے کی تھی جگہ نہ کوئی گھر تھا سامنے، دشت بلا میں موت کا منظر تھا سامنے، منہ اپنا کھولے شیر غضنفر تھا سامنے، تاریکیوں میں غم کے اجالے کو دی صدا، گھبرا کے میں نے پالنے والے کو دی صدا۔ مالک ہے تو ہر ایک کی موت و حیات کا، مالک ہے تو ہر ایک کی موت و حیات کا، ہر حال میں سہارا ہے بس تیری ذات کا، خالق ہے صبح و شام کا، دن اور رات کا، کہ پروردگار ہے تو ہی بس کل کائنات کا، کہ ظلمت میں روشنی کے مینارہ کو بھیج دے، معبود بے کسوں کی سہارا کو بھیج دے۔ صلوات پڑھیں محمد والے
اٹھا دشت لقو تک میں ایک غبار، جب ہٹ گیا غبار تو دیکھا یہ ایک بار، ایک نوجوان ہے اسب خوش اندام پر سوار، ہاتھوں پہ تازیانہ لیے باسد وقار، دیکھا جو خشمگی نگاہوں سے شیر نے، لہرایا تازیانے کو اپنے دلیر نے، حملہ کیا جو شیر بیابان نہ کہا، نصرت کو آ گیا میرے آگے وہ نوجوان، آواز وہ اسد کی بھیانک کی الاما کہ کوڑا جڑی کا بن گیا ایک بر بے اما، کہ دشتے بلا میں ایک تماشا نظر پڑا، کھولی جو آنکھ شیر کا لاشا نظر پڑا۔ محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دشتے بلا میں ایک تماشا نظر پڑا، کھولی جو آنکھ شیر کا لاشا نظر پڑا، کہ قدموں پہ گر کے میں نے صدا دی یہ نہ کہا، اللہ کا ولی ہے تو بے غم و بے گما، آ کر بچائی تو نے درندے سے میری جان، اب ہے ادائے شکر سے قاصر میری زبان، چہرہ سے تیرے جلوہ حق آشکار ہے، ہاتھوں میں تیرے قوت پروردگار ہے۔ سوچا ادا کیسے اس احسان کا صلہ، اس نوجوان کو تو کوئی تو وفا، گلدستہ چند پھولوں کا تیار کر لیا، خدمت میں نوجوان کے لے جا کے رکھ دیا، کی عرض یہ اخراج عقیدت قبول ہو، نذرانہ خلوص و محبت قبول ہو۔ یہ سن کے مسکرانے لگے شیر گرد کا، اور ہاتھ ڈالا جیب قبا میں، پھر ایک بار گلدستہ ایک قبا سے نکالا، باسد وقار سلمان سے یہ کہنے لگے شاہ نامدار کہ جنگل میں کون آیا تھا یہ جان لیجئے، گلدستہ اپنے ہاتھوں کا پہچان، دستے خدائے پاک کا شہکار آپ ہے، مسند نشینے عالم انوار آپ ہیں، سب سے بزرگ خلق کے سردار آپ ہیں، فضل و شرف کے آخری معیار آپ ہیں، آگے تمام جن و بشر سے کھڑے ہیں آپ، سچ ہے کہ کائنات میں سب سے بڑے ہیں آپ۔ جو آسمان خود کا ماہ تمام ہے، اصحاب مصطفیٰ میں ابو ذر کا نام ہے، جو واقف مزاج رسول انعام ہے، بتلایا ظالموں کی حمایت حرام ہے، کہ لرزہ تھے اہل دولت و جاگیر، دیکھیے تربت رسول کی تاثیر، دیکھیے محمد والے محمد صلی اللہ علیہ والے کے اخلاق پر ہے یوں تو شریعت کا الحساب، اسلام بزدلی کا نہیں ہے امیدوار، اس واسطے تھے سینہ سپر شیر کردگار، کمزور مصطفیٰ کو نہ سمجھیں ستم شاہ، کہ شیر خدا تھے فخر رسولہ کے ساتھ ساتھ، اتری ہے ذوالفقار بھی قرآن کے ساتھ ساتھ، کہ دست علی ذوالفقار کی تعریف سماعت فرمائیے گا بندے، کہ دست علی میں جا کے سملتی تھی ذوالفقار، شعلہ ستمگروں پہ اگلتی تھی ذوالفقار، دشت وغا میں رنگ بدلتی تھی ذوالفقار،
محمد والے عنوان تھی جو اہل وفا کے سکون کا، دھبا نہیں تھا اس پہ غریبوں کے خون کا، کہ بزم نبی میں آئی تھی ایمان کی طرح، دشمن پہ تھی نگاہ نگہبان کی طرح، کہ شامل تھی اہل بیت میں سلمان کی طرح، اتری تھی آسمان سے قرآن کی طرح، قسمت کی باہرگاہ میں لب کھولنے لگی، فولاد کی زباں تھی مگر بولنے لگی، اولاد کی زباں تھی مگر بولنے لگی۔ محمد والے محمد دن کو علی کے ہاتھوں میں رہتی تھی شعلہ رو، بنت نبی سے کرتی تھی راتوں کو گفتگو، دامن سے اس کے دھوتی تھی جب فاطمہ لہو، کرتی واقعات بیان ہو کے باوضو، تھی رازدار جنگ اکیلی بطول کی، تلوار تھی علی کی سہیلی بطول۔ محمد والے محمد تلوار تھی علی کی سہیلی بطول کی، سرمایہ نجات تھی حیدر کی ذوالفقار، صورت گرے حیات تھی حیدر کی ذوالفقار، وجہ سکون ساتھ تھی حیدر کی ذوالفقار، قرآن کے ساتھ ساتھ تھی حیدر کی ذوالفقار، ارباب مکر و فن کی جگر کاٹتی تھی یہ کہ قرآن دل جھکاتا تھا سر کاٹتی تھی یہ، قرآن سر جھکاتا تھا سر کاٹتی تھی، کہ مظلوم کے لیے جو نوید پہاڑ تھی، ظالم کے واسطے غضب کردگار تھی، میدان میں مثل بر کے تپاشون پار تھی، اور گھر میں اہل بیت کی خدمت گزار تھی، کہ ہر بات ہی دستے میں دیکھے گا، ہر بات ہی دستے فاتح بدر و حنین کا، تفریطی حسن کی اور کھلانا حسین کا۔ محمد والے محمد ہر بات ہی دست فاتح بدر و حنین کا، تفریطی حسن کی اور کھلونا حسین کا، کہ قرآن بھی ہے فاتح خیبر کا اسلحہ، کاٹا ہے اس نے ظلم و تشدد کا سلسلہ، بزم نبی میں دیکھا ہے قرآن کا معجزہ، آیا جو قتل کرنے وہ قدموں میں گر پڑا، کہ فکر غلط نے گرمی رفتار پھینک دی، دشمن نے اس کو دیکھ کے تلوار پھینک دی۔ محمد والے محمد قرآن نے زندگی کا مقدر بنا دیا، دشت تہی کو صاحب جوہر بنا دیا، دنیا کے بے سروں کو تمنگر بنا دیا، میسم بنایا مالک اشتر بنا دیا، رخ موڑتے تھے گردشے لیل و نہار کے، اصحاب تھے جو زیغم پروردگار، کہتی ہے اب بھی میزم تمار کی زبان کٹتی نہیں ہے، عظمت کردار کی زبان رکتی نہیں ہے، جذبہ خوددار کی زبان بولے گی حشر تک، رسل و دار کی زبان، کہ تیرے ستم سے رشتہ الفت نہ کر سکا، کاٹی زبان حرف صداقت نہ کٹ سکا، کاٹی میدان میں جو مالک اشتر نکل پڑا، ایک شور تھا، شیر غضنفر نکل پڑا،
صفین میں وہ عزم کا پیکر نکل پڑا، شاگرد فاتح در خیبر نکل پڑا، تھا بند اہل شام پہ رستہ فرار کا، مالک کی تیغ میں تھا اثر ذوالفقار کا۔ محمد والے مالک کی تیغ میں تھا اثر ذوالفقار کا، اصحاب مصطفیٰ ہو کہ اصحاب بطرا تھے آسمانوں حق و صداقت کے آفتاب، لیکن نہیں حسین کے انصار کا جواب۔ خود کہہ رہے تھے دشت میں شاہ فلک جناب، اصحاب مصطفیٰ دیکھیے گا، اصحاب بیت دیکھیے گا، اصحاب مصطفیٰ علی کو ملے نہیں جیسے مجھے ملے ہیں، کسی کو ملے نہیں۔ وہ حر جو اپنے خون نہا کر چمک گیا، ذرہ تھا مثل مہر منور چمک گیا، آئینہ صاف ہو گیا، جوہر چمک گیا، صرف ایک شب میں جس کا مقدر چمک گیا، تقدیر جس کی جاگ اٹھی، دنیا اس زیست میں پہنچا ہے جو حسین سے پہلے بہشت میں۔ محمد والی محمد وہ فاتح فراق علمدار کربلا جس نے بلند کر دیا معیار کربلا، ہے جس کی ذات کاف نہیں سالار کربلا، کٹوا کے ہاتھ جیت لی پیکار کربلا۔ ایک معجزہ تھا عشق شہ مشرقین کا، بے تیغ لڑ رہا تھا سپاہی حسین کا، چلائی سر کو پیٹ کے فضا غضب ہوا، لوگوں شکستہ ہو گیا بازو حسین کا، اتنے میں آئی گریہ شبیر کی صدا، زینب میں کیا کروں میرا عباس مر گیا، قسمت نے جب امیدوں کے دامن جھٹک دیے، بچوں نے اپنے ہاتھوں سے ساغر پٹک دیے، کرتا رہا نگاہوں سے اہل جفا پہ وار، ایک تیر مشک پہ جو لگا کہ ایک بار پانی کے ساتھ گر گیا، گھوڑے سے دل فغار بولا سکینہ اب نہ کرو میرا انتظار، جلتی ہوئی زمین پہ دل زار رکھ دیا، گھبرا کے خالی کوزے پہ، گھبرا کے خالی کوزے پہ، گھبرا کے خالی مشک پہ تلوار رکھ دیا، عباس مر گئے تو وقع ہو گئی تمام، بڑھنے لگا لعینوں کا لشکر سوئے خیام، اصغر بھی نکلے رن میں پے نصرت امام، لوٹا لہو میں ڈوب کے ننا سا لفا، رکتی نہ تھی نظر بسرے بو تراب پر، اس وقت روح صبر و رضا تھی شباب پر، پہنچی جو رن میں جو خواہر سلطان کربلا، خنجر گلے پہ رکھ کے یدی شمر نے صدا، بھائی کا حال دیکھ لو اے بنت فاطمہ، گھبرا کے بند آنکھوں کو زینب نے کر لیا، کھولی جو آنکھ درد کا نقشہ
نظر پڑا نیزے پہ سر زمین پہ، نیزے پہ سر زمین پہ لاشا نظر پڑا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير معين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. إنما يريد الله ليذهب عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا. آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلتنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. اب حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرزا ذاکر حسین صاحب مرحوم مرزا رضا حسین صاحب مرحوم بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ ایک سلوات پڑھیں. ایسا نگرہ میں قدر ایک مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس یقیناً یہ ایصال ثواب یہ مجالسوں کا اہتمام چاہے جس طریقے سے بھی آپ اپنے مردوں کو ایصال ثواب کریں اس کے بہت سارے فوائد ہیں. اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا اور جنہوں نے انکار کیا وہ نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ زندہ ہو کر بھی ان کا شمار مردوں میں ہوتا ہے اور جو ایصال ثواب کرتے ہیں ان کے مردوں کا بھی شمار زندوں میں ہوا ہوتا ہے. ایصال ثواب یہ مجلسوں کا اہتمام، یہ نظر و نیاز کا اہتمام ایسا نہیں ہے کہ آپ مجلسوں میں آئے ایصال ثواب کی مجلسوں میں اور بہترین قسم کا کھانا نوش فرما کر کے آپ چلے گئے تو آپ کو کوئی حاصل نہیں ملا، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملا. یہ سب ایصال ثواب کے طریقے ہیں. اب انسان کا اپنا اپنا نظریہ ہے کہ کس کو کون نظریے سے انسان دیکھتا ہے. ورنہ اتنا بڑا جو اجتماع ایسے ماحول میں ہوا اور مستقل ہو رہا ہے وہ کسی انسان کے چہرے کے اوپر نہیں ہو رہا ہے بلکہ فرش عزائے حسین کے طفیل میں ہو رہا ہے. وہ ایصال ثواب کے صدقے میں ہو رہا ہے. ورنہ اگر ایصال ثواب کا اہتمام نہ ہوتا تو کہاں آپ کہاں میں، آپ اپنے مقام پر ہوتے میں اپنے مقام پر ہوتا. یہ ایصال ثواب کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مومنوں کی آپس میں ملاقات ہو جاتی ہے. اگر غلط ہے تو میں ثابت بھی کروں اگر آپ میری بات سے متفق نہیں ہیں. ایصال ثواب ایسا ممکن ہے کہ میں تنہا ہو کر کے پورے پٹنہ والوں کو دعوت دے دوں اپنے گھر کے اوپر، نہ میرے گھر میں اتنی استطاعت ہے، گنجائش ہے، نہ میری اوقات اتنی ہے کہ میں ایک وقت اتنے لوگوں کے لیے ہر چیز کا اہتمام کر دوں. یا آپ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ
اتنے کم وقت میں اتنے سارے لوگوں کے گھر جا کر کے حاضری دے دے، آداب و سلام کر لے، محاذر تناول فرمائے۔ آپ تنہا ہر کے گھر تک جا نہیں سکتے، سب کو ہر وقت گاہے بگاہے جب چاہیں اپنے یہاں دسترخوان پر بلا نہیں سکتے۔ تو ایک تو کوئی ایسا طریقہ ہے، تو ہمیں بس ایک ہی ایسا راستہ ملا، ایک ہی ایسی جگہ ملی، ہم لوگوں نے ایک جگہ معین کر دیا جسے امام بارگاہ کر دیا۔ اگر امام بارگاہ نہیں ہے تو گھر میں فرش عزائے حسین بچھایا، اور جس کی حیثیت نہ بھی ہے اس نے بھی پورے شہر والوں کو دعوت دے دیا، سارے لوگ اکٹھا ہوئے، مرحومین کو ایصال ثواب بھی پہنچ گیا، اور مومنوں نے آپس میں ملاقات بھی کر لی، آپ کو کسی چیز کی کمی بھی محسوس نہ ہو۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ تو آخر اس ایصال ثواب سے ہم دنیا والوں کو بتانا کیا چاہ رہے ہیں؟ تو دنیا والوں کو ہمیں یہی بتانا ہے کہ عام انسان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ سارے انسان کو ہر وقت اپنے گھر پر بلائے اور ماحضر تناول فرمائے اور ہر طرح سے اس کے آرام کا اور سب چیز کا اہتمام کرے۔ ایک تنہا انسان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ایک وقت میں اتنی جگہوں پر جا سکے۔ تو فرش عزائے حسین بچھا کر کے ہم نے بتا دیا کہ دیکھو عوام کی طاقت اور ہوتی ہے، امام کی طاقت اور صلوات پر محمد۔ یہ امام کے نام پر امام کی فرش عزائے حسین بچھائے، جس کے دل میں کینہ بھی رہا وہ بھی چلا آیا کہ چلو بھائی دشمنی ان سے ہے نا، فرش عزائے حسین سے تو نہیں۔ تو یہ ایک ایسا طریقہ ہے، یہ ایک ایسا مرکز ہے، یہ ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر لوگ بلا جھجک اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یہ ایصال ثواب کا طریقہ ہے۔ لوگ یہ نہ سمجھے کہ بہت بڑا اجتماع کریں، بہت بڑی مجلس کریں، بہترین قسم کی بریانی کھلائیں تبھی ایصال ثواب ہو جائے گا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ایصال ثواب بہت آسان چیز ہے، لیکن ہم لوگوں نے اسے سخت بنا دیا۔ اب اگر کسی غریب کی یہاں موت ہو جاتی ہے تو وہ قرضہ لینے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ فلاں علاقے میں ایسا ایسا ہوا تھا، فلاں صاحب کا انتقال ہوا تھا، ان کے پھول میں بھی کھانا کھلایا گیا، 10ویں میں بھی اچھا تبرک رہا، کھانا کھلایا گیا، 40ویں میں تو بڑا اہتمام ہو گیا تھا، اب ایک مرنا بھی مصیبت ہو گئی۔ اور یہ بات بیجا نہیں ہے، بالکل حقیقتاً بیان کر رہا ہوں۔ ممکن ہے کہ اس سے میری بھی اصلاح ہو جائے کہ جب تک میرے والدین زندہ رہے تو ہم نے ان کی خبرگیری نہیں کیا، لیکن جب ہمارے والدین میں سے کوئی اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو کل وہ ممکن ہے کہ کوئی ایسا ہو جو بغیر دوا کے مر گیا ہو، بغیر علاج کے مر گیا ہو، اولاد کے اندر اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ ان کو بہترین علاج کرا سکے، لیکن جب والد یا والدہ کا انتقال ہو گیا تو بہترین مجلس میں بہترین حصہ اور بہترین کھانا کھلا کر کے لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ہم سے زیادہ ان کی کوئی خبرگیری کرنے والا نہیں تھا۔ کاش یہ پیسہ جو آج یہاں لگایا جا رہا ہے اگر اس وقت لگا دیا جائے تو ممکن ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ جان بچ ہی جائے گی، اس لیے کہ موت و حیات کا خالق اللہ ہے، لیکن یہ گنہگار انسانوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کاش اگر اس کا صحیح علاج ہو جاتا تو آج یہ مردہ نہ ہوتا۔ تو یہ باتیں صرف سننے کے نہیں ہے بلکہ اپنے اندر اس کو جذب کرنے کے صلاح خدایا ہمارے اندر وہ توفیق عنایت کر دے کہ کم از کم ہم اپنے والدین کے مرتبے کو سمجھیں۔ اس لیے کہ والدین ایک ایسا سایہ ہے کہ جب یہ ہمارے سر سے ہٹ جاتا ہے تب ہمیں احساس ہوتا ہے، ورنہ کون ہے کہ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو آپ کے بارے میں اتنی سوچ فکر کیا کرتا ہے۔ والدین کے بارے میں ذرا تصور کریں کہ جب آپ کم سن تھے تو والدین کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ یہ بول سکتا نہیں، یہ چل سکتا نہیں، کہیں بھوکا نہ رہ جائے۔ جب وہ گھٹنیوں کے بل چلنے لگا تو یہ خیال آیا کہ کہیں گر نہ جائے، کہیں منہ نہ پھٹ جائے۔ جب وہ قدموں کے اوپر چلنے لگا تو کہا کہ ابھی صحیح سے چل نہیں سکتا ہے، دل میں ہمیشہ یہ خیال ہے کہ میں یہاں پر ہوں، میرا بچہ وہاں تنہا ہے، کہیں یہ چلتا ہوا کہیں گر نہ جائے، اس کے اعضاء میں کوئی تکلیف نہ آ جائے۔ جب تھوڑا سا بڑا ہوا، اسکول جانے لگا تو یہ ذہن میں رہا کہ وہ اسکول گیا ہے، پتہ نہیں کس حالت میں ہے، چھٹی کا وقت ہوا، گھڑی دیکھنے لگی کہ ابھی تک میرا بچہ آیا نہیں ہے۔ جب اسکول سے کامیاب ہو کر کے کسی جاب تک گیا تو کوئی خیال یہ رہا کہ میرا بچہ صحیح سے ناشتہ کر کے جائے، وہاں پر
گیا ہے نئے لوگوں کے درمیان گیا ہے، کس لوگوں کے درمیان رہ رہا ہے، کیا مصیبت جھیل رہا ہے، کس پریشانی میں ہے، وہ گھر کب آئے گا؟ جب تک بچہ گھر نہیں آتا والدین اضطرابی کیفیت میں رہتے ہیں، ہے یا نہیں؟ کسی بھی حالت میں والدین کو چین نہیں ملتا، ہمیشہ اپنے بچوں کی فکر میں اپنی زندگی کو صرف کر دیا کرتے ہیں۔ لیکن ہم جیسے گنہگار بندوں جو بچے کہلاتے ہیں اپنے والدین کے، ہمارے اندر کتنا جذبہ ہے کہ ہم اپنے والدین کے لیے اتنا خیال رکھتے ہیں جتنا والدین نے ہمارے لیے رکھا ہے۔ اسی لیے ان دونوں کی تربیت میں فرق بھی کہا گیا ہے کہ والدین نے بھی ہماری تربیت کی اور ہم نے بھی بڑھاپے میں اپنے والدین کی تربیت کی۔ ایک انداز سے اسے تربیت میں لیجئے کہ انہوں نے بھی ہماری تربیت کی اور ہم نے بھی ان کی تربیت کی، لیکن دونوں کی تربیت میں فرق یہ نظر آیا کہ ان کی تربیت میں کہیں سے لالچ نہیں نظر آ رہی تھی، ہماری تربیت میں لالچ نظر آ رہی ہے، ہماری خدمت میں لالچ نظر آ رہی ہے۔ کہ لالچ کیا نظر آ رہی ہے کہ کبھی بھی کسی گنہگار بڑے سے بڑا گناہ جس سے سرزد ہوا ہے، اور اگر وہ والد ہے یا والدہ ہے، تو کبھی بھی وہ اپنے بچے کے لیے یہ نہیں سوچے گا کہ ارے کچھ دن کا مہمان ہے، یہ سوچ کر کے اس کی خدمت نہیں کیا، بلکہ یہ سوچ کر کے خدمت کیا ہے کہ بچہ بڑا ہو کر کے ایک دیندار نکلے گا، ایک کامیاب انسان ہوگا، یہ جوان ہوگا، یہ دنیا دیکھے گا۔ اس کے ذہن و دل و دماغ میں کبھی بچے کی موت کا تذکرہ نہیں آیا، لیکن بچے یہ سوچ کر کے اپنے والدین کی خدمت انجام دیتے ہیں کہ یہ سال 2 سال 6 مہینہ 5 سال یہ مہمان ہے، آج نہ کل مر جائیں گے اور ان کا ترکہ ہمارے کام ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایسے خانوادے میں پیدا کیا ہے کہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا، ہم نے دیکھنا شروع کیا، تو ہم نے طریقہ کار یہی دیکھا کہ جب ہمارے درمیان سے کوئی چلا جاتا ہے تو اس کے گھر والے اس کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس ایصال ثواب کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جتنی دیر ایصال ثواب کی مجلس ہوتی ہے، آپ فرش عزائے حسین پر ہوتے ہیں، کوئی آپ کو ظالم کہنے والا نہیں ہے۔ اتنا تو بڑا فائدہ ہے نا۔ اس سے بھی بڑا فائدہ بتا دوں کہ اتنا اس سے بڑا کیا فائدہ ہوگا کہ لوگوں نے جب سروے کیا تو وہ لوگ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ نہیں، جو لوگ فرش عزائے حسین پر بیٹھتے ہیں وہ کبھی آتنکواد نہیں ہو سکتے۔ آتنکواد تلاش کرنا ہے تو سب کلمہ گو ہیں جنہوں نے اس فرش عزائے حسین کو اپنے سینے سے لگایا، ان سے آتنکواد جیسا نام نہ جڑا، جنہوں نے اسے ٹھکرا دیا انہیں آتنکواد کہا گیا۔ صلوات بر محمد۔ جس نے بھی فرش عزائے حسین کو اپنی دولت سمجھا، بتا دیں کہ کہیں سے بھی کوئی اسے آتنکواد کہہ رہا ہو، آتنکواد اسے وہی کہتا ہے جو خود آتنکواد۔ لیکن یہ مہر لگا دی گئی کہ نہیں، جو اپنے مردوں کو تنہا نہیں چھوڑتے وہ زندوں کو کیسے تنہا چھوڑ دیں؟ یہ تو ہمیشہ مظلوموں کی حمایت میں رہتے ہیں، یہ کبھی ظالم نہیں ہو سکتے، یہ کبھی ظلم نہیں کر سکتے۔ تو ہر عزادار کا یہ فریضہ ہے کہ مظلوموں کی حمایت کیا جائے، ظالموں کی حمایت نہ کیا جائے بلکہ ظالموں کی مخالفت کیا جائے۔ یہ ایصال ثواب کا طریقہ ہے۔ ایصال ثواب کے صدقے میں دنیا والوں کو یہ باتیں بتا دینی چاہیے کہ دیکھیے، جو قوم ایصال ثواب کرتی ہے وہ کبھی مرا نہیں کرتی۔ جو قوم ایصال ثواب کرتی ہے وہ کبھی مرا نہیں کرتی، اور جنہوں نے ایصال ثواب کو ہی بدعت بنا دیا وہ کبھی زندہ نہیں ہوا کرتے۔ بظاہر دیکھنے کے لیے ہم بھی زندہ ہیں، لیکن اگر صرف ہم اپنے مفاد کے لیے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، نہ ہم اپنے بھائیوں کا خیال کر رہے ہیں، نہ اپنے بچوں کا خیال، نہ اپنے ہمسایوں کا خیال، تو پھر ہم سے بڑا کوئی مردہ ہے ہی نہیں۔ زندہ تو اسے کہا جائے گا جو خود بھی اپنی زندگی گزار رہا ہو اور دوسروں کی زندگی کا بھی خیال رکھ رہا ہو۔ انسان ہزاروں ہیں، انسان کروڑوں، دنیا میں کتنے انسان ہیں، نہ جانے ہر دن میں کتنے ہزار افراد مر رہے ہیں، لیکن ہر کو زمانہ یاد نہیں کرتا، بلکہ زمانہ اسے یاد کرتا ہے
کہ جس نے مظلوم کی حمایت کیا ہے، زمانہ اسے یاد کرتا ہے جس نے ظالموں کے خلاف آواز بلند کیا ہے، جس نے مظلوم کے لیے لبیک کہا ہے اور ظالموں کے خلاف آوازیں بلند کی ہے۔ زمانہ انہیں یاد کرتا ہے جو فرش عزائے حسین پر آتے ہیں، اس لیے کہ دنیا جانتی ہے کہ وہی دنیا میں جینا چاہتا ہے جو رونا جانتا ہے۔ نہیں بات ضائع ہوئی، اس لیے پچھلی بات کا ایک جملہ آپ کے ذہن میں پہنچانا چاہتا ہوں، جو نہیں تھے تو یہ بات آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ انسان دنیا میں جینا وہی جانتا ہے جو رونا جانتا ہے۔ یہ کیسے ثابت ہوگی؟ تو بچے سے لے لیجئے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو جب تک روتا نہیں ہے سب رویا کرتے ہیں، جب بچہ روتا ہے تو بچہ روتا ہے سب مسکراتے ہیں۔ پوچھا گیا کہ آخر یہ بچہ رویا تو آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ کہا بچہ رویا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زندہ رہ جائے گا۔ بچے نے دنیا میں آ کر کے رو کر کے بتا دیا کہ دیکھو دنیا میں جینا وہی جانتا ہے جو زندگی کا آغاز رونے سے کیا کرتا ہے۔ صلوات بر محمد اور جن کے مردے مر گئے اور وہ دنیا کی نظر ہو گئے، اب وہ جملے تو میں ممبر سے بیان نہیں کر سکتا ہوں، آپ کا ذہن آپ کے تخیلات کے تحت آپ کی قوت پرواز جتنی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جن کے مردے مر گئے ان کے لیے کچھ نہ ہوا، کوئی سال ثواب نہ ہوا، تو ان کی زندگی پر تو رونا ہی ہے نا۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ وہ زندگی بھر روئیں گے اور رونے سے اپنے رشتہ داروں کو منع بھی کریں گے کہ دیکھو اگر رو گے تو ان کے نام اعمال میں اور برائیاں بڑھ جائیں گی، ان کی اچھائیاں کم ہو جائیں گی، ایسے ایسے باتیں ہوا کرتی ہیں۔ بہرحال ہم لوگ اس کے قائل نہیں ہیں، ہم لوگ تو یہ جانتے ہیں کہ رونا زندگی کی علامت ہے۔ اور جو انسان خود روئے، ایسے کے اوپر روئے کہ جس کے اوپر رونے کا حق ہے، نہیں بات سمجھ میں آئی، کہ جو امام کے غم میں فرش عزائے حسین پر بیٹھ کر کے روئے، جب وہ انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اسی فرش عزائے حسین پر بیٹھ کر کے مجلس ایصال ثواب کی شکل میں دنیا اس کے اوپر آسپایا کرتی ہے۔ ورنہ کہاں ہم، کہاں آپ، کہاں ہم گنہگار بندے اور اتنے اچھے اچھے انسان، اور وہ ہماری جدائی کے اوپر آنسو بہائیں۔ یہ تو ترجمے محمد و آل محمد سے ملا۔ یہ اگر فرش عزائے حسین جیسی دولت ہمارے درمیان نہ ہوتی تو ہم بھی کسی کتاب کے ورق میں جو لائبریریوں میں دفن ہو گئے ہم بھی دفن ہو جاتے، دنیا کے مردے جیسے آغوش قبر میں ختم ہو گئے ہم بھی ختم ہو جاتے۔ لیکن یہ مجلس عزائے حسین، یہ ایصال ثواب، یہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ جو ہم مر کر کے بھی نہیں مرا۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ ایصال ثواب ایک ایسا ذریعہ ہے۔ اور ایک سامنے کی بات آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ ہم وہ قوم ہیں کہ جس نے اپنے ہفتے کی ایک دن کو مشخص کر دیا ہے، معین کر دیا ہے ایصال ثواب کے لیے۔ نہیں متوجہ، ہم نے اتوار کو یعنی کہ اپنے چھٹی کے دن کو کس دن کے لیے مقرر کر دیا ہے؟ گرمی زیادہ ہے؟ دیکھیے ایک سمر کا مہینہ بھی ہے آپ کے پاس، یہ بھی سمر ہے، دونوں کو کہ ہم نے اپنے چھٹی کے دن کو معین کر دیا ہے، مشخص کر دیا ہے، کس کے لیے؟ ایصال ثواب کے لیے۔ اب یہاں پر میں اپنی بات روکوں گا، اور آپ بھی انسان ہیں، میں بھی انسان ہوں، ذرا آپ سروے کر کے دیکھیں، اپنے ذہن کو دوڑا کر کے دیکھیں اور سوچ کر کے دیکھیں کہ کیا صرف ہم شیعوں کے ہاں اتوار کو چھٹی ہے یا پورے ہندوستان میں اتوار کو چھٹی ہوا کرتی ہے؟ چھٹیاں سب کے لیے ہے نا، جیسے چھٹیاں ہمارے لیے ہیں ویسی چھٹیاں ان کے لیے بھی ہیں۔ تو انسان کو کیسے اپنے چھٹی کے دن کو گزارنا ہے وہ سنیچر کو ہی طے کر لیتا ہے۔ متوجہ رہیں تو کسی نتیجے تک پہنچاؤں گا کہ وہ سنیچر کو ہی طے کر لیتا ہے کہ ہمیں چھٹیاں کیسے گزارنا ہے۔ تو جس نے فرش عزائے حسین جیسے گہوارے کے اوپر اپنی زندگی کو گزارا ہے وہ اپنے چھٹیوں کے دن کے مجالس ایصال ثواب میں گزارتا ہے، اور جس نے اس سے اپنے آپ کو دور
वो सनीचर को ही तय कर लेता है कि मुझे फला सिनेमा देखना है, फला पार्क में जाना है, फला जगह पर इस तरह से पिकनिक मनाना है, फला जगह पर ये चीज देखना है, तो मुख्तसर ये है कि जो फर्श अज़ाए हुसैन पर रहा करते हैं वो अपने छुट्टियों के दिनों को सवाब में गुजारा करते हैं, जो फर्श अज़ाए हुसैन से दूर रहा करते हैं वो अपने छुट्टियों के दिनों को गुनाहों में गुजारा करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। ये है इसाले सवाब, ये इसाले सवाब का तरीका। इंसान, मैंने कहा ना कि जरूरी नहीं है कि बहुत दौलत खर्च की जाए तो ही इसाले सवाब है, नहीं। अगर एक गिलास पानी भी आपसे कोई मांगे और आपके घर में से किसी का इंतकाल हो गया है तो जितनी देर तक आप यहाँ पानी गिलास में लें और ले करके उस इंसान तक जाए जिसने पानी का मुतालिबा किया है, इस दरमियान इतना नियत कर लें कि खुदाया इस पानी का सवाब, अगर मेरे वालिदा जिंदा नहीं है तो मैं अपनी वालिदा की नियत कर लूँ कि खुदाया इस पानी का सवाब मेरी वालिदा के नाम अमाल में तहरीर कर देना, तो इसका सवाब मरहूम तक भी पहुँच जाएगा और आपको भी हो जाएगा। अगर आप घर से निकले और आपके पास गाड़ी है और गाड़ी के ऊपर आप सफ़र कर रहे हैं और अगर रास्ते में कोई इंसान मिल गया कि मुझे फला मुकाम तक पहुंचा दो, मुझे ये तकलीफ है, मैं डॉक्टर के यहाँ जाना, जो कोई भी अपनी वजह वो बता सकता है, तो ये सोच करके उसे गाड़ी पर बैठा के उसे मंजिल मकसूद तक पहुंचा दे कि खुदाया इसका सवाब हमारे मरहूम तक पहुंचा देना, तो वो उसका काम भी हो जाएगा, आपको दुनिया वाले अच्छा भी कहेंगे और आपके मरहूमीन तक ये सारे सवाब भी पहुँच जाएंगे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। ज़्यादा हो चुकी है, मैं ज़्यादा नहीं बयान करूँगा, बस मुख्तसर बयान कर रहा हूँ कि कायनात में हर चीज़ को फना है, अगर बका है तो वो वजह परवरदिगार। इंसान इस दुनिया में आया, हर एतबार से हर चीज़ फना हो गई, लेकिन बाकी रहने वाले हैं सिर्फ वजह परवरदिगार। अल्लाह जिसने हमें पैदा किया, उस माबूद हकीकी का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है कि उसने हमें ऐसे खानवादे में पैदा किया कि जहाँ पर असली इस्लाम नजर आता है। किसी जाहिल घराने में अल्लाह ने हमें पैदा नहीं किया, वरना हम भी दुनिया के हालात की नजर हो गए होते, हमें भी हकीकत या काशी नहीं होती। इंसान जितना भी अल्लाह का शुक्र करे, बस आखिरी बात, जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करे कम है। अभी तकरीबन 20-25 रोज पहले हालात ऐसे हो गए थे कि इंसान का सांस लेना दुश्वार हो गया। इतने बड़े मजमे में किसी न किसी ने, इंसान ने ये कैफियत किसी की देखी होगी कि जब इंसान का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तो वो किस तरह से, जिस तरीके से मछली को पानी से निकाल दिया जाए तो मछलियां तड़पती हैं, उसी तरीके से इंसान तड़पने लगता है। उसमें से ऐसे हालत में भी कुछ ने अल्लाह को याद किया होगा, कुछ ने अल्लाह को याद नहीं किया होगा। हम वक्त इंसान को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अभी हमने दूसरी सांस ली, ये अल्लाह का शुक्र है, वरना अगर अल्लाह ने अगर हमारी सांस रोक ली होती तो हमारे लिए दुनिया अंधेरी हो जाती। ये दूसरी सांस लेना इस बात की गवाही और दलील है कि अल्लाह का नजर करम, अल्लाह का रहम करम हमारे ऊपर है। आपके यहाँ कोई बीमार हो गया और आप डॉक्टर के यहाँ ले जाएं कि डॉक्टर साहब देखिए इसकी हरकत कल्ब कम हो रही है, ये सही तरीके से, बराबर तरीके से ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा, तो आप क्या करेंगे? जिस अल्लाह ने सब कुछ फ्री कर दिया उसको हमने फ्री में भी याद नहीं किया, और जिस डॉक्टर ने सारी आपकी दौलत लेकर के आपके अजीजों को बचा दिया, हमेशा उसका नाम लेते हैं कि फला डॉक्टर थे, उन्होंने तो हमारे मसलन वालिद साहब की जान बचा दी, वरना मेरे वालिद तो चले जाते। अरे डॉक्टर की क्या हैसियत है कि जान बचा दे? ये वसीला है, डॉक्टर वसीला होते हैं। हकीकी खालिक और हकीकी जान और देने वाला और लेने वाला तो अल्लाह है, उसको हमने फरामोश कर दिया। डॉक्टर का कलमा पढ़ने लगे। जो इंसान बीमार हुआ, किसी साहब ने अपने वालिद को लिया और लेकर गए हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर साहब ये मेरे वालिद हैं, मैं अपनी पूरी दौलत कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, बस मेरे वालिद की जान बच जाए। 1 हफ्ता उन्हें आईसीयू में रखा, 1-2 दिन उन्हें वेंटिलेटर पर रखा, उसके बाद
ان کے بیٹے کو بلایا, کہا کہ اب آپ کے والد صاحب صحت یاب ہیں, آپ اپنے والد کو لے کر کے اپنے گھر جا سکتے ہیں. اس کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں ہو گئے. وہ اپنے والد کے خدمت میں آیا. والد صاحب ماشاءاللہ مبارک ہو, اس لیے کہ ڈاکٹر صاحب نے آپ کا ایسا علاج کیا ہے کہ آپ بالکل تندرست ہو گئے ہیں. اب اللہ کا کہیں سے نام نہیں آ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب نے اتنے اچھے ہیں, انہوں نے ایسی ایسی دوائیں دی, اس طریقے سے آپ کا علاج کیا کہ آپ بالکل صحیح و سالم ہو گئے ہیں. چلے اب ہم لوگ اپنے گھر کے لیے روانہ ہوتے ہیں. اب جو گھر کے لیے روانہ ہونے لگے تو ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا خبردار آپ ہاسپٹل سے جا نہیں سکتے ہیں. کہا کہ جا کیوں نہیں سکتا ہوں؟ اس لیے کہ میں اپنے قدموں سے جا رہا ہوں, میرے والد اپنے قدموں سے جا رہے ہیں. تو تم روکنے والے کون ہو؟ کہا سب کچھ آپ کا ہے لیکن آپ نے ہاسپٹل کی بل ادا نہیں کیا. سب کچھ آپ کا ہے, سامان بھی آپ کا ہے, میں آپ کا سامان بھی تلاش نہیں کر رہا ہوں, سب کچھ آپ کا ہے, لیکن آپ ہاسپٹل سے اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک کہ آپ اس کی بل ادا نہ کر دیں. اب وہ اتنی بڑی بل لے کر کے آیا. اب جو بل آئی تو بیٹا دیکھ رہا تھا, حیران و پریشان ہو گیا. جب ہاسپٹل میں داخل ہوا تھا تو جوش میں کیا کہا تھا, میری ساری دولت قربان ہو جائے مگر میرے والد بچ جائیں. اب جو اس کے سامنے بل آئی, ابھی باپ کو ہارٹ اٹیک آیا تھا, اب ان کو آ گئے ہے نا. اب مریض نے دیکھا ابھی تو حرکت قلب بڑی ہوئی تھی نا, ابھی تو بیماری تھے نا, ابھی تو ہارٹ کا علاج ہی ہوا تھا. اب جیسے ہی انہوں نے بل کو دیکھا زار و قطار آنسو بہانے لگے. ہاسپٹل کے سارے اسٹاف یکجا ہو گئے, کہہ رہے صاحب کیوں رو رہے ہیں, آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی, اتنی مشکل سے آپ کا علاج کیا گیا ہے, آپ کا اتنا پیسہ خرچہ ہوا ہے. جو یہ باتیں کر رہے ہیں ان کا رونا اور بڑھتا چلا جا رہا ہے. ایک بڑا ڈاکٹر آیا اور اس نے کہا کہ صاحب آپ کیوں رو رہے ہیں, اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے, کم ہے, تو لائیے میں بل میں کچھ کینسیشن کر دیتا ہوں. تو وہ اور رونے لگا. کہا کہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا میں رو اس لیے نہیں رہا ہوں کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے, اس خدائے وحدہ لا شریک کا اتنا کرم ہے میرے اوپر, اس نے ہمیں اتنی دولت نوازی ہے کہ میں ہاسپٹل میں جتنے بھی مریض ایڈمٹ ہیں ان سب کی بل کو میں خود ادا کر سکتا ہوں. تو کہا جب آپ کے پاس سب کچھ ہے تو یہ بل کو لے کر کے رو کیوں رہے ہیں؟ کہا کہ رو اس لیے رہا ہوں کہ کل تک میں نے کتنا بڑا گناہ کیا تھا. اس وحدہ لا شریک نے, اس معبود حقیقی نے 50 سال تک ہمارے حرکت قلب کو بالکل برابر رکھا, تو اس نے آج تک ایک بھی بل ہمارے سامنے پیش نہ کیا. تو نے ایک ہفتے تک ہمارے حرکت قلب کو برابر رکھا تو تو نے اتنی بڑی بل پیش کر دیا. تو اس اللہ کو کتنا بڑا رحمان و رحیم کہیے گا, کریم کہیے گا کہ اس اللہ نے پوری زندگی آپ کی محفوظ کر دی, پھر بھی آپ سے کوئی مطالبہ نہ کیا, پھر بھی ہم اس کا کلمہ نہیں پڑھتے. چند لمحے کے لیے کوئی ڈاکٹر آپ کا علاج کر, ہمیشہ اس کا کلمہ پڑھا کر. صلوات بر محمد و یہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہم جیسے گنہگار بندوں کے اوپر اپنا رحم و کرم ہمیشہ ہمیشہ جاری و ساری رکھا. ایک لمحے کے لیے بھی اپنا کرم ہٹا لے تو انسان گھٹ کر کے مر جائے. جب انسان کے اوپر حالات ایسے آتے ہیں تو جو اللہ سے دور رہتے ہیں تو کبھی نازیبہ کلمات ان کے دہن سے ادا ہو جاتے ہیں کہ اللہ ایک ہمارا ہی خانوادہ ملا تھا. یہ بالکل حقیقت سامنے کی بات ہے, بس مسائل کی طرف آ رہا کہ اگر ہمارے گھر خدا نہ خواستہ یکے بعد 1 2 3 4 موتیں ہو جائیں تو یہ ہمارے گنہگار زبان سے یہ جملے ادا ہو جاتے ہیں, یہ اللہ کیا ہمارا ہی گھر تھا, ہمارا ہی امتحان لینا تھا, اتنی میں نمازیں پڑھتا تھا, اتنی مجلسیں کرتا تھا, ہمیشہ تیری تسبیح کرتا تھا, پھر بھی اللہ تو نے ہمیں اتنے بڑے جرم میں مبتلا کر دیا. یہ اللہ تو نے یہ صحیح نہیں کیا, یہ صحیح نہیں کیا کا جملہ اس بات کی دلیل ہے کہ آج تک ہمارا قلب اہل بیت اطہار کی محبت میں منور نہیں ہوتا. اس لیے کہ اگر ان کی محبت میں ہمارے قلوب منور ہو جاتے تو ہم اللہ کی حقیقت کو جانتے کہ اللہ ہمیں دولت دے کر کے بھی آزماتا ہے, دولت لے کر کے بھی آزماتا ہے, چاہے وہ جان کی شکل میں ہو یا مال کی شکل میں. نہ جان ہماری تھی نہ مال, وقتی طور پر ہم اس کے مالک ہو گئے, حقیقی مالک تو اللہ ہے. جب چاہے گا وہ دولت ہم سے لے لے گا. مثال کے طور پر یہاں پر اتنے بڑے لوگ ہیں
किसी ने भी हमारे पास, ये गर्मी का मौसम है इसलिए ऐसी मिसाल दे दूँ, सामने की मिसाल दे दूँ कि किसी ने हमें एक इन्वर्टर दे दिया और कहा कि मौलाना साहब मैं शहर से जा रहा हूँ, ये इन्वर्टर की आप देखभाल करेंगे, जब मैं आऊँगा तो आप मुझे दे देंगे। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि ऐसी गर्मी का आलम था, रात में लाइट कट जाती है, 12 बज रहा था रात का, लाइट कटी हुई थी, इन्वर्टर से मैं इस्तेफादा ले रहा था। वो साहब आए, दक्कुल बाब किया, मौलाना साहब मेरा इन्वर्टर मेरे हवाले कर दिए। मैंने पूछा अच्छा इस वक्त आए हैं? इस वक्त आए हैं, रात के 12 बजे हैं, देख नहीं रहे कि लाइट कटी हुई है, अगर मैं आपका इन्वर्टर दे दूंगा तो मेरे बच्चे गर्मी के आलम में रोने लगेंगे। ऐसे ही ना जुमले हम कहेंगे, लेकिन अगर पलट करके उसने ये कह दिया कि इसका मालिक हकीकी तो मैं हूं, आपको तो मैंने अमानत के तौर पर ये चीज रखी थी, अब आपकी अमानतदारी देखनी थी, आपकी दयानतदारी देखनी थी। अब अगर किसी ऐसे अफराद के पास रखा कि उसने कहा कि मुझे अपनी गर्मी बर्दाश्त है, मेरे बच्चे जाग जाएं ये बर्दाश्त है, मगर ये आपकी अमानत है, बिस्मिल्लाह चलिए मैं आपके घर आपकी अमानत को पहुंचा देता हूं, इसका मतलब ये है कि वो अमानत को भी जानता है, अमानतदारी को भी जानता है और इखलाक को भी जानता है। वैसे ही अल्लाह ने ये तोहफे, ये अमानत हमारे घरों में, किसी के यहाँ बाप के शक्ल में, किसी के यहाँ भाई के शक्ल में, किसी के यहाँ बेटी के शक्ल में दे दिए हैं। अब जब चाहे, जिस हालत में चाहे, जब नबी को मोहलत ना मिली तो हम तो गुनहगार बंदे हैं। किसने हक ये दे दिया कि अगर कोई अमानत अल्लाह की जानिब पलट जाए तो हमारे जुबान से ये नाज़िबा कलिमात अदा हो जाए कि अल्लाह ये अमानत को तुझे अभी ले ली थी, कुछ और दिन छोड़ देता ताकि इसके बच्चे बड़े हो जाते, ये चला गया, अब ये इसके बच्चे भूखे रह जाएंगे। अगर अल्लाह ने लिया है तो वो देना भी जानता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद बस अजीजों, ये 1 2 3 जनाजा अगर हमारे इलाके से हो जाता है तो हमारे ऐसे कलिमात अदा होते हैं हमारे जुबान से। कोई हुसैन इब्ने अली से पूछे कि एक दिन में जिसके घर से 72 जनाजा, अल्लाह अकबर, एक का जनाजा इमाम हुसैन ले जाते थे सजदे शुक्र अदा कर। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहरे के ऊपर मलाल नहीं, हाँ जब रुखसत आखिर को आए, आवाज दिया ज़ैनब उम्मे कुलसूम और रुक़ैया खुदा हाफिज, ये कहने के बाद इमाम खैमे से बाहर आए, सुलझना के करीब आए, कभी दाहिनी जानिब देखते हैं, कभी बाईं जानिब देखते हैं। मेरे शेरों, क्या आपने आका को सवार न करो? ये इमाम हुसैन के गुर्बत का आलम था, तन्हाई का आलम था। अल-मुख्तसर, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जुलजना के ऊपर सवार हुए। जुलजना आगे बढ़ता नहीं है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, यस बाबा, मैं जानता हूँ कि मेरे साथ साथ दिल का भूखा और प्यासा है, ये आखिरी जहमत है, इसके बाद हुसैन तुझे जहमत न देगा। अजब न घोड़े ने आवाज़ दी है, मैं मौला मेरी क्या मजाल कि आप मेरे पुष्प पर सवार हों और मैं अपने कदमों को आगे न बढ़ाऊं। ए मौला, सकीना ने मजबूर कर दिया है। अब जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सुमो की तरफ देखा तो क्या देखा कि सकीना घोड़े की सुमो से लिपटी हुई ये बहन कर रही है, ए मेरे बाबा के घोड़े, मेरे बाबा को मक्तल में न ले जा। सुबह से जो भी मक्तल में गया है वो वापस नहीं आया। इमाम हुसैन पुश्ते फरस से ज़मीन पर आए, बेटी को सीने से लगाया, ए मेरी बेटी सकीना, तूने तो मुझे खुदा हाफिज कह दिया था। बाप और बेटी के दरमियान गुफ्तगू हुई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी को सीने पे सुलाया, एक जुमला कहा, ए मेरी बेटी, आज के बाद बाबा का सीना तलाश न करना, आज से तर्ज़े अमल बदला होगा, असगर मेरे साथ होगा, तुम माँ के साथ होना। ए बेटी सकीना, अपनी माँ को परेशान न करना, अपने भाई को परेशान न करना, अपने पुपियों को परेशान न करना। अगर वो जंगल में सोने के लिए कहे तो जंगल में सो जाना, अगर जली हुई खाक पर सोने के लिए कहे तो खाक पर सो जाना, बाबा का सीना तलाश न करना। हमारे मजलूम इमाम ने अपने दोनों हाथों को बुलंद किया, कहा परवरदिगार गवाह रहना,
میں نے جس بیٹی کو نماز تہجد میں یہ کہہ کے مانگا تھا کہ یہ پروردگار مجھے ایسی بیٹی عطا کر جو قیامت تک کے لیے میرے سینے سے جدا نہ ہو، اے پروردگار آج تیری مرضی کے خاطر آج اس بچی کو تیری راہ میں یتیم کر کے جا رہا ہوں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاں دار امام حسین میدان کارزار میں آئے، دشمنوں نے امام کے اوپر حملہ کیا، امام نے جواب حملہ دیا، دشمنوں کی فوج دارالعمارہ کی دیواروں سے ٹکرانے لگی، علمان الحفیظ کی صدائیں بلند ہونے لگی، امام آواز دیتے ہیں اے ظالموں تو نے میرے علی اکبر کو مارا، اے ظالموں تو نے میرے علی اصغر کو مارا، تو نے میرے اولو محمد کو مارا، تو نے میرے برابر کے بھائی عباس کو مارا، اے شیرو آؤ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے آقا کی جنگ دیکھو۔ یکا ایک حاطب غیبی نے آواز دی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ تیروں پہ تیر کھا چکے بس اے حسین بس، لاشوں پہ لاش لا چکے بس اے حسین بس، سر کو جھکا دو خنجر بیداد کے لیے، کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے۔ شمر کند خنجر لے کر کے بڑھا، امام کے اوپر چاروں طرف سے حملے ہونے لگے، تیروں کی بارش، تلواروں کی بارش۔ فاطمہ زہرا کا لال گھوڑے پر سنبھل نہ سکا، گھوڑے سے زمین پر آیا، ماں کی آغوش میں آیا، ماں یہ بیان کر رہی تھی اے میرے لال میں نے چکیا پیس کر تجھے اسی دن کے لیے پالا تھا، آ میرے لال میری آغوش میں آ جا۔ ماں کی آغوش میں امام حسین نے سجدہ شکر کیا، شمر کند خنجر لے کر کے آیا، امام حسین کے سر و تن میں جدائی کر رہا ہے، لیکن خنجر گند تھا، امام کا گلا کٹ نہ رہا تھا۔ شمر یہ سمجھ رہا تھا، امام کے لب ہل رہے تھے۔ شمر نے کہا میں یہ سوچ رہا تھا کہ امام میرے حق میں بددعا کر رہے ہیں، لیکن جب میں نے غور سے سنا تو جیسے ہی میں ضربوں پر ضربیں مار رہا تھا، حسین حمد الہی کر رہے تھے، جب میں نے پہلی ضرب ماری تو حسین ابن علی نے کہا بسم اللہ و باللہ علی ملت رسول اللہ، جب میں نے دوسری ضرب ماری تو حسین نے کہا الحمدللہ، میں ضربوں پر ضربیں مارتا رہا، حسین حمد الہی کرتے رہے۔ میں نے جب اور ضرب ماری حسین نے کہا بھیا حسن خدا حافظ، میں نے اور ضرب ماری کہا بابا خدا حافظ، میں نے اور ضرب ماری کہا نانا خدا حافظ۔ ہاں زدارو امام حسین ضربے کھا رہے تھے، حمد الہی کر رہے تھے۔ شمر کہتا ہے کہ حسین کے اندر اتنی تاب نہ تھی کہ حسین ذرا سا بھی جنبش کرتے، لیکن جیسے ہی میں آخری ضرب مار رہا تھا حسین نے کہا اما خدا حافظ، میں نے ادھر آخری ضرب ماری، ادھر دشمنوں میں آواز گونجی لوٹو تبرکات علی ابطول کو، قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو، اے ظالموں خیام حسینی میں آگ لگا دو، بیویوں کے سر سے ردائیں چھین لو۔ شمر کا کہنا ہے کہ نہ جانے حسین کے اندر اتنی طاقت کہاں سے آ گئی کہ حسین نے زمین کربلا پر ہاتھ رکھا، اپنے سر کو بلند کر کے فرات کی طرف کیا، کہا اے بھیا عباس تیری شہادت کے بعد ظالموں کے خوف ختم ہو گئے، ظالموں میں اتنی جرت آ گئی کہ ظالم خیمے کی طرف جا رہے ہیں، بیویوں کے ردائیں چھیننے کی بات۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین سيعلم الذين الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعدہا، بارگاہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری سعادہ قبول فرما۔ پروردگار جس مرحوم کے سال ثواب کے لیے اس مجلس میں اہتمام کیا گیا ان کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگار اگر ان سے کوئی گناہ سرزد انہیں معاف فرما۔ پروردگار جتنے بھی حاضرین مجلس ہیں ان کے نیک خواہشوں کو پوری کر۔ بزرگان دین علماء دین کا سایہ ہمارے سروں پر برقرار ہے۔ پروردگار اس وبا سے تو نے ہمیں اتنا آزاد کرا دیا، یا اللہ تیری بارگاہ میں یہ التجا ہے کہ ہمیں اس طرح سے آزاد کرا دے تاکہ عزا خانے اور مسجدیں جماعت کے لیے آمادہ ہو۔ پروردگار ہمارے آخری امام کے ظہور میں تاجیل فرما، سلیم یا اول انصار میں شمار۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ تسبیح
تلاوت فرما کر مرزا ذاکر حسین صاحب مرحوم مرزا رضا حسین صاحب مرحوم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد پروردگار اسماعیل سیادہ حسین کا ثواب کا پہلے شہر معصوم علیہ السلام مرزا ذاکر حسین صاحب مرحوم ابن مرزا رضا حسین صاحب